السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو اسلام اور سائنس کے ایسے حیران کن حقائق بتانے جا رہا ہوں جنہیں 1400 سال پہلے قرآن نے بیان کیا اور بعد میں دنیا کے مشہور سائنسدانوں نے اپنے تجربات سے ثابت کیا۔ دوستو، یقین مانیے یہ حقائق صرف معلومات نہیں بلکہ ایمان کو جھنجھوڑ دینے والے ہیں۔ نمبر فرسٹ پہ آتا ہے کائنات کا پھیلنا یعنی ایکسپینڈنگ یونیورس۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور ہم نے آسمان کو وسعت دی۔ دوستو، 1929 میں ایک سائنسدان ایڈوین ہبل نے ٹیلیسکوپ سے خلا کا مشاہدہ کیا اور ثابت کیا کہ کہکشائیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے، یعنی کائنات واقعی پھیل رہی ہے۔ یہ وہ حقیقت تھی جسے قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، جب انسان کے پاس کوئی دوربین نہیں تھی۔ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے پہاڑ زمین کے توازن کے لیے یعنی ماؤنٹینز ایز اسٹیبلائزرز۔ قرآن میں فرمایا گیا اور ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ سکے۔ یہ آیت اس وقت کے لوگوں کو سمجھ نہ آئی، لیکن سائنٹسٹ الیگزینڈر ہیوم بول اور بعد میں ڈاکٹر فرینک پریس نے تحقیق کی کہ پہاڑ زمین کے نیچے گہرے جڑوں کی طرح ہوتی ہے جو زمین کو زلزلوں سے مستحکم رکھتے ہیں۔ یہی بات قرآن میں پہلے سے موجود تھی۔ تھرڈ نمبر پہ آتا ہے زندگی پانی سے پیدا ہوئی یعنی اوریجن آف لائف فرام واٹر۔ قرآن میں فرمایا گیا اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ آج جدید سائنٹسٹ ڈارون چارلس سے لے کر لوئی پیسچر تک یہی مانتے ہیں کہ زندگی کا آغاز سمندر کے پانی میں ہوا۔ یہ بات قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دی تھی، جب انسان کو پانی کے مالیکیول کا علم بھی نہیں تھا۔ نمبر 4 پہ آتا ہے سمندروں کی گہرائی میں اندھیرے یعنی ڈارکنیس ان دی ڈیپ سی۔ قرآن میں فرمایا گیا گہرے سمندروں میں اندھیرا ہے، ایک کے اوپر ایک۔ دوستو، 19ویں صدی میں جب کیپٹن جاک کوسٹو نے سمندروں کی تہ میں غوطہ لگایا تو انہوں نے اپنی تحقیق میں لکھا کہ روشنی ایک خاص گہرائی کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور وہاں مکمل اندھیرا ہوتا ہے۔ یہی بات قرآن نے پہلے سے بیان کر رکھی تھی۔ 5 نمبر پہ آتا ہے انسان کے فنگر پرنٹس یعنی یونیک فنگر پرنٹس۔ اللہ فرماتا ہے کیا انسان یہ نہیں سمجھتا کہ ہم اس کے انگلیوں کے پوروں تک دوبارہ جوڑ دیں گے۔ 1800 کی دہائی میں سائنٹسٹ سر فرانسس گیلٹن نے دریافت کیا کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹس منفرد ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت قرآن نے پہلے سے ہی بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی پوروں تک دوبارہ بنا سکتا ہے۔ 6 نمبر پہ آتا ہے پہاڑوں کے نیچے پانی کے ذخائر یعنی ماؤنٹینز اسٹور واٹر۔ سائنٹسٹ جان جے بارتھولومیو اور ڈاکٹر میچائل جے ارل نے ثابت کیا کہ پہاڑوں کے اندر برف اور معدنی پانی کے ذخائر زمین کی خشکی کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اور ہم نے پہاڑوں سے پانی برسایا، یعنی پہاڑ صرف پتھر نہیں بلکہ اللہ کی قدرتی واٹر ٹینک ہے۔ 7 نمبر پہ آتا ہے جنت کی حقیقت یعنی the reality of paradise۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی۔ آج کے سائنٹسٹ کارل سیگن اور میچاؤ کیکو جیسے ماہرین یہ مانتے ہیں کہ کائنات میں ایسے جہاں موجود ہو سکتے ہیں جو انسانی حواس سے باہر ہے۔ یہی وہ نظریہ ہے جو قرآن نے غیب کے تصور میں پیش کیا۔ 8 نمبر پہ آتا ہے لوہے کا آسمان سے اترنا یعنی آئرن کیم فرام اسپیس۔ قرآن کہتا ہے اور ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑی طاقت ہے۔ سائنٹسٹ ناسا کی تحقیق کے مطابق زمین پر موجود لوہا دراصل خلا سے آیا، میٹیورز یعنی آسمانی پتھروں کے ذریعے۔ یہ وہ بات ہے جو قرآن نے صدیوں پہلے بیان کی۔ 9 نمبر پہ آتا ہے کائنات کا اختتام یعنی the end of the universe۔ قرآن کہتا ہے جس طرح ہم نے اسے پلایا اسی طرح ہم اسے سمیٹ لیں گے۔ آج سائنٹسٹ روگر پینروز اور اسٹیفن ہاکنگ کی تحقیقات کے مطابق بگ کرنچ تھیوری بتاتی ہے کہ ایک دن کائنات خود پر گر جائے گی، یعنی وہی جو قرآن نے فرمایا۔ دوستو،
اسلام اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں۔ قرآن ہر زمانے کے لیے ہدایت ہے اور سائنس صرف اس کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ آیات اور تحقیقات صرف علم نہیں، ایمان کی دلیلیں ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دنیا تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ اس طرح کے مزید اور دلچسپ واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔